اس ذات نے مجھے اور آپ کو تحفے کے طور پر یہ عید الفطر کا دن عطا کیا۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، جس دن انسان کسی قسم کی خطا نہ کرے، گناہ نہ کرے، سارا دن اس کا بغیر کسی گناہ کے گزر جائے، تو وہ دن بھی انسان کے لیے عید کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس وقت انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے اور آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سفر اس حال میں شروع ہوتا ہے کہ ایمان کی دولت اس مسلمان کے پاس ہوتی ہے۔ جب ایمان کی دولت لے کر وہ آخرت کے سفر کی طرف جاتا ہے تو وہ دن بھی انسان کے لیے عید کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر بغیر ایمان کے انسان دنیا سے چلا گیا، گویا کہ ساری زندگی اس کی برباد ہو گئی۔ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، گویا کہ ساری زندگی اس نے اچھی گزار لی۔ اسی طرح جب ایک مسلمان بجلی کسی تیزی سے پرسرات سے گزرے گا اور صحیح سلامت اس پل کو عبور کر لے گا، اس وقت بھی انسان کی عید ہوگی۔ اسی طرح جب ایک انسان جنت میں داخل ہوگا مسلمان، تو وہ دن بھی انسان کے لیے عید کا ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ ساری عیدیں ایک طرف، ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی عید ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر مسلمان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے داتا، اپنے مولا وحدہ لا شریک کی زیارت کرے گا۔ جس طرح میں اور آپ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل جنت کے اندر ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ یہ بڑا مقام ہے، یہ بڑی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے میرے مالک میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ایک تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وہ نبی تھے، تو خود سوچئے جنت کے اندر انبیاء کا درجہ تو اپنی جگہ، اس دن ایک مومن کی اتنی شان ہو جائے گی، اتنا مقام اس کو مل جائے گا کہ وہ اللہ کی زیارت کرنے والا بن جائے گا۔ یہ ہے عیدیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ ہمیں یہ عید الفطر کا دن عطا کیا۔ تحفہ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان پورا مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کو گزارتا ہے، سارے روزے رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اس کو وہ پورا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ عید الفطر عطا کرتا ہے۔ اب عید الفطر کی ابتدا یہ کس طرح ہوئی؟ حضور نبی کریم، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آئے۔ آقا دیکھتے ہیں کہ لوگ دو تہوار مناتے ہیں جس میں وہ اچھل کود، کھیل تماشا، فضولیات، لغویات کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس کے متبادل میں تمہیں دو تہوار عطا کرتا ہوں، ایک کا نام ہے عید الفطر اور دوسرے کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ گویا ان دو تہواروں کے بدلے میں آقا نے امت مسلمہ کے سروں پہ شفقت والا ہاتھ رکھتے ہوئے یہ دو دن عطا کیے۔ عید الفطر کو عید الفطر کہتے کیوں ہیں؟ عید کا لغوی معنی ہے خوشی، انسان کو راحت ملے، اس کو عید کہتے ہیں۔ چونکہ اس دن کے اندر انسان کا سارا دن خوشی میں گزر جاتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور فطر اس لیے کہتے ہیں چونکہ پورا رمضان کا مہینہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب
آفتاب تک انسان اپنے منہ کو بند رکھتا ہے، کسی قسم کے کھانے کی چیز کو اندر نہیں لے کے جاتا، سارا رمضان کا مہینہ اس کے منہ پہ بندش رہتی ہے، اس دن عید الفطر کو انسان کے منہ سے اس بندش کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مقدس دن ہے، یہ بڑا ہی پاکیزہ اور میرے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اب ہمیں اس دن کے اندر کن کن چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اس دن کے اندر اپنانا ہے۔ مثال کے طور پہ اس دن کے اندر ہم نے بڑے اچھے طریقے سے رہنا ہے، دوسروں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے جس کا میں نے اور آپ نے خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس رشتہ دار سے، جس عزیز سے، جس ہمسائے سے، جس دوست سے ہم ناراض ہیں، چاہے وہ سالوں کی ناراضگیاں ہیں، چاہے وہ مہینے کی ناراضگیاں ہیں، چاہے وہ دنوں کی ناراضگیاں ہیں، اس کو ہم نے ختم کرنا، صلہ رحمی کرنی ہے۔ میرے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک، کیا میرے بندے جو تیرے ساتھ اپنا رشتہ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ۔ یہ میرے آقا کا حکم ہے اور ایک امتی کا یہ فرض ہے کہ اپنے نبی کے حکم کو مانے۔ آج ہمارا یہ غلط ذہن بن چکا ہے کہ اگر ہم خود چل کے کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، کسی کے در پہ جاتے ہیں، اس سے ہماری عزت کم ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر جس کے در پہ تو جا رہا ہے وہ تجھے کم تر سمجھے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کی نظروں میں تیری شان بڑی بلند ہو جائے گا، تیرا مقام بڑا بلند ہو جائے گا، معاشرہ تجھے بڑی شاباشیں دے گا کہ یار دیکھو اس نے اپنی میں کو مانتے ہوئے اپنے بغض کو ختم کیا، اپنے حسد کینے کو ختم کیا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ میرا بڑا مقام ہے، میں اپنے علاقے کا چودھری ہوں یا اپنے گھر کا بڑا ہوں، نہیں دیکھا ہے تو اللہ کے ڈر کو دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس نے اپنے آپ کو مارا اور اپنے عزیز کے پاس چلا کر اسے سلو کرا۔ اور ایک اور بڑا غلط ذہن آج ہم کا بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اچھائی صرف اس کے ساتھ کرنی ہے جس نے ہمارے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا تو بدلے میں بھی اچھا سلوک کروں، کسی نے میری عزت کی تو میں بھی اس کی عزت کروں، کسی نے میرا احترام کیا تو میں بھی اس کا احترام کروں۔ صرف اسی کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہے کہ تیرے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، یہ ہے صلہ رحمی۔ تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، تو نے پلٹ کے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بلکہ تو نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ تو آج آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں جو لوگ دوسروں کو درگزر کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو برداشت کرتے ہیں، جو لوگ صبر سے رہتے ہیں، جو لوگ تحمل سے رہتے ہیں، ان کی معاشرے کے اندر بڑی عزت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج میرے سمیت ہر بندہ عزت کا طلبگار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہماری عزت کرے تو ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا۔ آپ ایک حدیث سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صلہ رحمی کتنا عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے ساتھ تین چیزیں لٹک رہی ہیں، اللہ کے عرش کے ساتھ تین چیزیں لٹک رہی ہیں، ان میں سے ایک ہے صلہ رحمی۔ وہ اللہ سے التجا کرتی ہے کہ یا رب لم یزل ولا یزال، کہ جو بندہ مجھ کو توڑتا ہے اللہ تو بھی اس کو توڑ دے، اور جو مجھ کو جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ دے، یہ وہ دعا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کے مستحق بنیں، ہم اس دعا سے مستفید ہوں، ہم ایسے بن جائیں کہ وہ جو دعا قبول ہونی ہے جن لوگوں کے لیے ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے۔ تو اس لیے آج کے دن محض اللہ کی رضا کے، یہ صرف آج کے دن ہی نہیں،
یہ عمل ہمارا ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے، یہ عمل ہمارا ہر روز رہنا چاہیے، جس سے ہم ناراض ہو سے صورت آئے، لیکن خاص کر آج تو ہمیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ شخص جس کے دل کے اندر کینہ ہے، جس دل کے اندر بغض ہے، جس دل کے اندر حسد ہے، ایسے آدمی کو جنت کا داخلہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں اگر مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن جب جنت میں ہم جا رہے ہوں گے، ہمیں محض اس وجہ سے روک دیا گیا کہ تیرے دل کے اندر بغض ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تیرے دل کے اندر کینہ ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تیرے دل کے اندر حسد ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو خود سوچیں اس وقت شرمندگی کا کیا عالم ہوگا میرے اور آپ کے لیے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہمارے پاس موقع ہے، جن جن سے ہم ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، ہمارے دل میں بغض ہے اس کو ختم کر لیں، کینہ ہے اس کو ختم کر لیں، حسد ہے اس کو ختم کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا سامنا اچھے طریقے سے کر سکیں۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ نماز ادا کی جا سکے۔ ایک روش ہم میں بڑی غلط چل پڑی جس کو ختم کرنا چاہیے، وہ روش یہ ہے کہ ہمارے وہ پیارے جو اللہ رب العزت کے پاس جا چکے ہیں، ہمارے وہ رواحبین، ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ پڑوسی، ہمارے وہ دوست جو اللہ رب العزت کو اپنی جان دے بیٹھے ہیں، ان کی روحیں پرواز ہو چکی ہیں، ہم نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم نے ان کی قبروں پہ جانا ہے، یا تو عید الفطر کے دن، یا عید الاضحیٰ کے دن، یا شب برات کو، یا پھر عید میلاد النبی کے دن۔ میرے بھائیوں، ان کو ہماری صرف اس دن کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اسی دن کے انتظار میں نہیں رہتے کہ کب عید الاضحیٰ یا عید الفطر یا شب برات یا فلانا فلانا خاص دن آئے گا تو میرا یہ عزیز میری قبر پہ آئے گا، بلکہ اس کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ آپ کی ضرورت ہے، وہ ہر وقت آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عید الفطر کے دن آپ قبرستان نہ جائیں، ضرور جائیں، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی عادت بنائیں کہ صرف ان خاص دنوں میں نہیں جانا، بلکہ ہم نے جب بھی ہمیں موقع ملے ہم ضرور جائیں، اس سے ہمیں بہت سے فائدے ملیں گے۔ کیا فائدے؟ ایک تو یہ ہے ہمیں اپنی آخرت کی فکر لگی رہے گی، ہمیں اپنی موت کی فکر لگی رہے گی، یہ دنیا کی لالچیں ہمارے دل سے ختم ہو جائیں گی۔ جس دن ہم نے اپنی قبر کو سامنے رکھا، پھر ہماری جو چھوٹی چھوٹی ضدیں ہیں جو بعد میں بڑی لڑائیوں میں بدل جاتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی لالچیں جو انسان کو کسی در کا نہیں چھوڑتی، یہ پھر ختم ہو جاتی ہے، انسان پھر ایک اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی موقع ملے قبرستان کا چکر ضرور لگائیں، تاکہ آپ وہاں سے قبر حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اور جو آپ نے سنا، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور آخر میں عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ سن لیں۔ بعض حضرات اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جائے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اور ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیریں کہی جائیں، 7 تکبیریں۔ اگر تکبیر تحریمہ پہلی کو منائیں تو پھر ٹوٹل 8 بن جاتی ہیں۔ 7 تکبیریں جو کہنی ہیں وہ ہاتھ اٹھانے ہیں پھر باندھ لینا، 7 تکبیریں جب کہہ لینی ہیں پھر ہم نے قرات کرنی ہے سورۃ فاتحہ کی، اس کے بعد 7 سورت ملانی ہے، پھر ہم نے رکوع کرنا، پھر 2 سجدے، جب دوسرے سجدے کے لیے اٹھنا ہے اللہ اکبر، اس تکبیر کے بعد ہم نے 5 مزید تکبیریں کہنی ہیں۔ اس کا بھی طریقہ وہی ہوگا جو پہلی رکعت کے اندر تکبیروں کا طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں پھر باندھ لینا، ہاتھ اٹھانے ہیں پھر باندھ لینا، پھر قرات کی جائے گی، پھر آخر تک جس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیریں ہم نے کہنی اور ہاتھ اٹھانے ہیں پھر باندھ لینا، پھر سورۃ فاتحہ کی قرات کریں گے، پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے، دوسرے سجدے کے بعد اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس کے بعد 5 مرتبہ پھر تکبیر کہیں گے،
پہلی رکعت میں 7 مرتبہ، دوسری رکعت میں 5 مرتبہ، پھر اس کے بعد قرات کریں گے، پھر جس طرح آگے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ یہ خطبہ سننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، خطبے کے بغیر کوئی نہ اٹھے۔ اس کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ پھر ہماری یہ عید کی نماز